الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے فضائل احادیث میں درود پاک کے ملتے ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں۔ درود پاک ایک بہت بڑی بلیسنگ ضرور ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ درود پاک کو اگر پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے، درود پاک زندگی کے معمولات سے ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مجھ پر، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو یاد رہے کہ زندگی میں درود پاک کو انوالو رکھنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ علماء کرام نے پیارے آقا علیہ السلام کے جو حقوق بیان کیے امت پر، نبی پاک کے امت پر جو حقوق بیان کیے گئے، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی پر حق ہے سرور کائنات علیہ السلام کا کہ ان کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے، اور درود نہ پڑھنا، اور خاص طور پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو اس وقت جو درود نہیں پڑھتا، یہ کتنا خطرناک اور کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ غلطی ہے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام کا ایک بڑا کمال کا انداز کیا تھا کہ whenever they saw any unusual thing، جب بھی وہ کچھ ایسی بات دیکھتے جو غیر معمولی ہوتی وہ سوال کر لیتے تھے، اور ان کا وہ سوال کرنا ہمارے لیے کتنا کارآمد ہو جاتا تھا۔ تو کہا حضور یہ تینوں سیڑھیوں پر آپ چڑھتے گئے، قدم رکھا اور آمین کہا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، جب بھی یہاں جب یہ یوز ہوگا نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مطلب وہ برباد ہو جائے، یا اللہ وہ برباد ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ پھر سیکنڈ سٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے وہ بھی برباد ہو جائے۔ آقا کہتے ہیں میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ تیسری کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ وہ بھی برباد ہو جائے جو نبی پاک علیہ السلام کا نام سنے اور پیارے آقا علیہ السلام پر درود نہ بھیجے وہ بھی برباد ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹ مینز کہ اب اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی کمی یا کوئی شک نہیں رہا نا، یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے، لیکن اب ہم نے سوچنا یہ تینوں چیزیں ہمیں میسر ہیں۔ رمضان کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، رمضان مل گیا اور رمضان کو پا کر بھی جو مغفرت نہ کروا سکا، دعا کر رہے ہیں جبریل امین کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے، اور نبی پاک کہہ رہے ہیں آمین۔ تو اٹ مینز ایٹ اینی کاسٹ ہمیں اپنی مغفرت کروانی ہے رمضان۔ سیکنڈ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے، یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔
اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی، یہ راضی ہو جائیں، اور اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں، انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی۔ تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں، جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں، اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا، میں نے اور خدمت کرنی تھی، میں نے اور ان سے محبت کرنی تھی اور ان سے دعائیں لینی تھی، پھر چانس نہیں ملتا۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، نیا گھر لو تو ماں باپ یاد آتے ہیں، نئی گاڑی لے تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ کتنے خوش ہوتے تھے، کتنی دعائیں دیتے تھے، ہیں تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے عرض کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہوں تو سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کہتی بیٹے گھبرانا نہیں، اللہ خیر کرے گا، میں دعا کروں گی۔ باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں پریشان مت ہونا، مگر وہ سب چلے گئے، اور اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب یہ خیال آتا۔ تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات، بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے گھر میں وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، 100 بار کوئی دیکھے، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور کوئی 100 بار دیکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار بھی کوئی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا یہ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کے لیے دوائی لانا، ان کی دل جوئی کرنا، صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا بیسیکلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا نا، ساری زندگی تو ماں باپ نے خدمت کی ہماری، ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا، پیسے دیے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی، اپنے پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا۔ اب جب وہ بوڑھے ہوئے this is the right time to react، ارے اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ ریوارڈ حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، اور اب بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، ابو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بار بار دوائی لینے، بار بار ہاسپٹل۔ نہیں میرے بیٹے اسلام، بھاگ جاگ گئے تمہارے، نصیب جاگ گئے۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے، بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارے جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے کہ اب لے لو دعائیں، اب حاصل کر لو، اور یقین مانیے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو جائے۔ ہاں یہ کبھی نہ سوچنا یہ میرا، یہ ماں باپ کا، ارے سب کچھ ہمارا ماں باپ کا ہے، ہم دنیا میں آئے انہی کے سبب ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کے ماں باپ موجود ہیں، دعائیں لو، اور اگر ان کے ہوتے ہوئے جنت نہ ملی نا تو there is no other option، پھر ہلاکت ہی ہے، کیونکہ نبی پاک نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ جبریل امین کی دعا کیا تھی کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام سنیں، آپ کا ذکر سنیں اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہم پورے دن میں نعت شریف سن رہے ہوتے ہیں، بیان سنتے ہیں، یا خود ہی اپنی زبان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، مگر درود نہیں پڑھتے۔ تو درود زبان تر رہنی چاہیے۔ اچھا علماء نے بڑا پیارا ایک فارمولہ دیا کہ اگر کوئی شخص دن میں کئی بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن لے یا زبان سے کہے اور درود پڑھنا مس کر گیا ہے، تو اس کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود روز پڑھے، مینز 100 بار پڑھے، 200 بار پڑھے، اللہ توفیق دے تو 313 بار پڑھ لے، اس سے زیادہ پڑھ لے۔ تو اب اگر اس نے 100 بار بھی درود پڑھ لیا اور پورے دن میں نہیں پڑھ سکا تھا، تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا پڑھا تھا اور نہیں پڑھ سکا، تو یہ بعد میں پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔
تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں۔ پیارے آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے۔ ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے۔ ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں۔ مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ ایسا کیا ہے رمضان میں کہ امت کو پتا چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قول سے سمجھیے، آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان۔ اور سبحان اللہ، اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما۔ اس مہینے کو ابھی، اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے۔ دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اس سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے تو برف والے تو ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کما لو۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے۔ ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہماری توبہ قبول کر لے، میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ پورا مہینہ رحمت۔ پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہگار۔ اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں۔ جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے، سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے،
ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں, رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا, ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے, ہے رات میں یہ کام کریں گے, دن میں یہ کام کریں گے, بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, افطار میں کیا پکانا ہے, سحری میں کیا بنانا ہے, یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے, گھر میں یہ بھی منگوا لو, شربت کون سا بنے گا, کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا, ٹھیک ہے نا, عید کا دن ملے گا, مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد, اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھیں وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے, مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے, دعاؤں کی تیاری کہاں ہے, سجدوں کی تیاری کہاں ہے, اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے, رہ نہ جاؤں, سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے, اس کی تیاری کہاں ہے. ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں, لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا, قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا, نمازیں کہاں پڑھنی ہے, تراویح, اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا. نہیں میرے بیٹے سے اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے, یعنی جیسے ہی بھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ, افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں, سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں, آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کہاں افطار کرنا ہے, اچھا سحری میں کدھر چلنا ہے, رات کو کدھر کھانے چلنا ہے. بس اللہ اکبر, یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے, آج تفسیر کہاں سننی ہے, آج دعا کدھر کرنی ہے, آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے, ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے. Nobody talk about it. اس لیے رمضان آیا ہے. اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا, ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا, شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے. شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے, دعاؤں کا مہینہ آیا ہے, سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے. ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں نا, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اور اس کے باوجود وی آر ناٹ ریڈی ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر. ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے, سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں, کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی. لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا, پتہ بھی نہیں چلا, چلا گیا دنیا سے, بس 2-4 دن یاد کریں گے, پھر کوئی یاد نہیں کرے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے, اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا. خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے. اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا, یہ چند دن, میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیو رمضان تک, عافیت سے رمضان دینا, خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا, کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اگر یہ رمضان مل جائے نا, یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے, کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. ایک سجدے پر, رمضان میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر, ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا. ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب. اس کے بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے, 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ, 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ. ارے اللہ کے بندو تراویح تو پڑھنی, نوافل بھی پڑھ لو نا, ہر سجدے پر ثواب ہے نا. یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے. ہمیں تو کرنا کیا چاہیے, اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا. ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں. عصر کتنی 4 رکعتیں, ظہر کتنی 4-2-2, اچھا مغرب کتنی 3 اور 2, عشاء کتنی 4-2-3. اول تو پڑھنی نہیں ہے, پڑھنی ہے تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے. ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا, تراویح بھی پڑھوں گا, اوابین بھی پڑھوں گا, تہجد بھی ادا کروں گا. پورا سال گناہ کیے ہیں, پورے سال خطائیں ہیں, یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں نا, توریت, انجیل, زبور اور قرآن, یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہے.
یعنی رمضان ہی کو چنا گیا. سبحان اللہ. آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مسند امام احمد کی روایت میں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے. تورات شریف رمضان مبارک کی 7ویں رات میں نازل ہوئی. انجیل مقدس رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی. اور زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. اور سبحان اللہ قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اچھا اس میں بھی ایک رات، یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا، اس کے پیچھے بڑی بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے. ٹھیک ہے، سورہ قدر پڑھتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، اس کو سمجھیے گا ذرا. یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے. یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر emphasize کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی تاکید کرنی ہوتی ہے، تو قرآن خود کوسچن ہم سے پوچھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ کوسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن لی جائے، لوگ سمجھے کہ بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. بی پریپیئر فار دیٹ ورڈز. جس طرح قرآن نے سورہ قارعہ میں فرمایا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن اسے ڈیفائن کرتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. There is a question, why 1000 months؟ یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کیا ہے؟ 100 سال ہوتے، 50 سال ہوتے، 200 سال ہوتے، یہ 1000 مہینوں کے پیچھے لاجک کیا؟ اس کے پیچھے علماء نے، مفسرین قرآن نے بہت ساری جس کو کہیں شان نزول بیان کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا شمعون. بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت شمعون. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے، رات کو عبادت کرتے، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا. روزہ بھی رکھتے تھے، بڑے جاندار تھے، بڑے طاقتور تھے، مگر بڑی صفاقی کے ساتھ. طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. بڑی صفاقی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا. ہمیں کوئی پچھلی قوم کی، پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، یار اس کا اتنا بڑا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی. اس کی گھڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی. اللہ کے بندو اس ریس میں مارے جاؤ گے. ہاں یہ کبھی نہیں جیت سکتے، پریشان ہی رہو گے. اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے، کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا. ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے. آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، کہاں تک جاؤ گے. اللہ کے بندو جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر لو، انجوائے کرو اپنی لائف کو. ہاں چلے ایک اس بات کو یہی روکتے ہیں. یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا تو 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں. آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں. پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو. ہاں نیکیوں میں دیکھو، کمپٹیشن کرنا ہے، آئیے نا میں بتاتا ہوں. صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن، وہ بھول گئے آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. کیوں؟ کمپٹیشن تھا. نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اچھی گاڑی والے، پراڈو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی. تمہیں تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تہجد کب پڑھوں گا؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے.
یہ روز قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ بزنس بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب کروں گا؟ یہ والی ریس میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جنت کے محل بنا رہا ہے، دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے، اس کی ٹینشن ہے۔ ارے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جنت میں اس کے کتنے محل بن گئے، میں کنگال رہ گیا؟ دیکھو نا نیک لوگوں کو اور آ جاؤ اس ریس کے اندر، یہ انشاءاللہ تمہیں آگے لے جائے گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس پر انجوائے کرنا سیکھے، ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی۔ اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں، یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی۔ میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو، میں پریشان کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گی۔ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ بادشاہ سلامت، آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہیں، 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، وزیر کے ہاتھ میں دی۔ اس وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی، کہا جاؤ مبارک ہو۔ اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی، زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی، 100 اشرفیاں۔ او جناب، گھر گیا، خوشی خوشی سارے گھر والوں کو، بچوں کو جمع کیا، بیوی کو بلایا، مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں، اپنی تو زندگی بن گئی، سارے بچے خوش، وائف بھی خوش۔ بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائے تو سی، ہوتی کیسی، ہم نے دیکھی نہیں آج تک۔ تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی۔ کہا ابو ہم گن لیں؟ گنو۔ بچوں نے گننا شروع کی، کتنی نکلی؟ 99۔ ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے۔ کہا ابو یہ تو 99 ہیں۔ کہا نہیں نہیں، بادشاہ نے دی ہیں، 100 ہوتی ہیں، پوری 100 ہوں گی، گنو، تو میں گننا نہیں آتا۔ پھر گنی 99۔ بیوی نے کہا ہٹو ہٹو میں گنتی ہوں، بچوں کو گننا نہیں آتا۔ بیوی نے گنی، نکلی 99۔ شوہر نے کہا تم سب ہٹو، تمہیں گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں، نکلی 99۔ اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے، 100 دی ہوں گی تم نے، راستے میں گرا دی ہوگی۔ بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شارٹ کرایا، پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی ہے، اس سے تو کتنے کام بن جاتے ہیں۔ نہیں نہیں ادھر ہی ہوگی۔ بستر اٹھایا، ٹیبلیں اٹھائیں، پورا گھر اتھل پاتھل، ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی۔ صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی لال، جو روز سکون سے سوتا تھا۔ وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی۔ وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ ایک لے جاؤ، وہ تو چلا گیا۔ اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا، میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہا بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں، اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا؟ وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے۔ ارے جو ہے اس پہ خوش رہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات نبی پاک نے جب صحابہ کو بتائی نا کہ وہ حضرت شمعون نے اتنی عبادت کی، تو صحابہ نے کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا، بات یہیں سے چلی تھی نا، واپس آ گیا میں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے 1000 مہینوں تک۔ حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی، ہم تو چھوٹی عمر والے، اس میں آرام بھی کرتے ہیں، بچپن میں گزر گئے کچھ سال، تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ لک ایٹ دی مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام، ان کو فکر ہی یہ تھی کہ حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ اب جب صحابہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر رنج ہوا، اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوا رہا ہے۔ جبریل امین آ گئے، کہتے حضور گھبرائیے نہیں، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، سورہ قدر لے کر آئے، ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کے 1000 مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی۔ So that is the reason of 1000 months۔ یہ پیچھے لاجک ہے کہ وہ والی 1000 مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی، اگر کوئی شب قدر میں کر لے تو ان کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آئیے اپنے بیان کو ایک اور لیول پر لے چلتے ہیں۔ اگر رمضان پراپر طریقے سے گزارنا ہے
تو آئیے نا یہ جان لیتے ہیں نبی پاک رمضان کیسے گزارتے تھے، جن کے صدقے رمضان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا، سرور کائنات کا رمضان کیسے گزرتا. سبحان اللہ. واٹ از دا شیڈول آف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منتھ آف رمضان. ٹھیک ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، اب اپنے بستر پر کم تشریف لاتے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے، دعائیں ہوتی. فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا. اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے. ٹھیک ہے. اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو حدیثوں سے یہ 4 مین باتیں پتہ چلی ہیں: نمازیں، نوافل، دعائیں، تلاوت اور سخاوت. یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے. اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو کہ عبادت میں گزارنا ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، خوب تلاوت کریں. تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا. دنیا بھر کی معلومات، $1 لینا نہیں، ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے، سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے، دنیا بھر کی بحث کرنی ہے، قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا. بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو، اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر. نہ کریں ایسا. ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا. اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائیں کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں. اور آپ کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے. کتابیں PDF پہ آ گئیں، ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے. یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے. فنگر ٹپس پہ دل میں دین ہے. ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے. آج کمپائل کر کے بکس ہیں، ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں موجود ہیں، PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں، اپلیکیشنز مل جاتی ہیں، آڈیو بکس آ جاتی ہیں. اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے. ایک جملہ یاد کر لو، کام آئے گا. جس کو کام کرنا ہو نا، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے راستے بہت ہیں. جس کو نہیں کرنا نا، اس کے لیے بہانے بہت. اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں، یہ خود سوچ لیں. میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں. اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں، فرمایا کیا اس نے، مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے. خدا را قرآن کو وقت دیں، قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں. دعوت اسلامی یہ ساری سروسز آپ کو دے رہی ہے. آن لائن کلاسز موجود ہیں، آپ آن لائن پڑھ لیں، گھر بیٹھے آپ کو آن لائن قاری صاحب پڑھا دیں گے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا دیں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے بڑی ایک آسان تفسیر قرآن صراط الجنان بالکل آسان اردو میں موجود ہے. اس کو PDF بھی ڈال دیا ہے، اس کو اپلیکیشن بھی بنا دیا ہے، آپ آڈیو بھی ریلیز کر دی ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے صرف سنتے ہی رہیں قرآن کو کہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے. اور آج کی اردو میں 100 سال پرانی اردو ڈیفیکلٹ تھی اور آسان اردو میں لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں. تو اس بار قرآن کے ساتھ رمضان گزاریں. میرے آقا دور فرماتے تھے قرآن کو. جو حافظ بچے مجھے سن رہے ہیں، کم از کم رمضان میں قرآن تو پکا کر لیں. رمضان میں تو اپنے قرآن کی دہرائی کریں. ویسے تو سارا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے. خاص رمضان اور قرآن کا ایک کمبینیشن ہے، اس کو حاصل کر لیجئے. اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجئے. اور یہ جو سخاوت ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے. رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے. ماہ مواسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، مدد کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا. اب اس میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے، بڑی پیاری بات مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی والد صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، ڈھال ہو جاتا ہے، عصر کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو بتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی. وہ ٹور، وہ کر و فر، وہ جاہو جلال، آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. انسان اپنے آپ کو حقیر، عاجز محسوس کرتا. اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا. روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا، غریب تو پورا سال ہی بھوکا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں،
سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں، پھر سحری اور افطار کے درمیان 4 بار اور کھانا ہے کیونکہ بھائی کل روزہ رکھنا ہے۔ کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے، ارے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا؟ زیادہ کھایا نا۔ آپ دیکھ لیں 5-6 رمضان بعد تراویح میں آپ کو کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اس کے بدلے تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا۔ وہ 5-6 چیزیں تو ضروری ہیں۔ آپ روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلا خراب ہونا ہے۔ 10-15 رمضان کے بعد ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ادھر جناب وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کھانی ہے، زیادہ کھانی ہے، اس لیے نہیں آیا رمضان۔ اچھا جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی وہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ اچھا کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سحری کر کے سوتے افطار میں اٹھتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے خارا در میں تو ایک جملہ سنا تھا، ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ کہتے ہیں بھونپو ٹو بھونپو روزہ رکھتے ہیں۔ وہ پہلے بھونپو بچتا تھا نا سحری ختم ہونے کا اور افطار کا، بولا بھونپو کر سن کے سو گئے، اب اگلے بھونپو پہ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کون سا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں، سنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم رمضان کے ساتھ؟ یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا۔ ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں۔ اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر، بچا کے رکھ۔ بولتا نہیں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، ماشاءاللہ کرتا رہتا۔ 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے، تھوڑے بچانا سیکھ جائے۔ بند کر دیا اس کو، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا، قید کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا، جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر دیا، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے، جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سبق لینے آتا ہے رمضان، مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے۔ تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں۔ ایک بات آج یاد کر لیجیے، ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے حق ہے، مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا، تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا۔ کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا، ہاں یہ بتا دوں، ₹1,00,000 میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا۔ لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے گا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے۔ یہ تم بیج ڈالو، اللہ فصل عطا فرمائے گا، ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے اور اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے، آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں، بات کریں، دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 8, 7, 8, 10% نماز پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7, 8, 10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں، نہیں دیتے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے، ذہن ہی نہیں ہوتا، بس تھوڑے بہت دے دیے، اتنے دے دو بس، کسی کی شادی کرا دی، کسی کا یہ کر دیا، ہو گئی ہماری۔ کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار؟ اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ پلر آف اسلام ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ پورے سال میں ایک بار، وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈڈکٹ کر دیا گیا۔ اگر میں لاجیکلی بات کروں نا، ہے تو 2.5% ہی، لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے، اگر سمجھانے کے لیے، تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے، آپ کی فیکٹری نکل گئی، آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی، گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا، اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی۔ اب بتائیے ہمارا 50% نارملی سرمایہ، وہ گھر، گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان جو ہماری مین چیزیں، فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی، تو اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی، اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے، پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے۔
پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے. ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا, سبحان اللہ, کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم, حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا. نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا, یعنی کم نہیں ہونا, اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی, باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا, نفسا نفسی کا دور ہوگا, ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. پھر خرچ کرنے میں سوچیں, رمضان سخاوت کا مہینہ ہے, رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے, اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکوٰۃ دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. نیکی کا کام آ گیا ہے, زکوٰۃ دے چکے, ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکوٰۃ اگلے سال آنا, ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے, ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے, تم بھی دیے جاؤ, اللہ اور عطا فرمائے گا. یہاں میں اپنی بہنوں سے آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہو گیا ہے. حالانکہ سونے کی زکوٰۃ اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے, چاندی کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا. تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں, گھر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ نہیں دیتے زکوٰۃ, کہتے ہیں ہم تھوڑی کماتے ہیں. یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا, اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا. اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا, فرض آپ پر ہے. اور اس کی بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی, یہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو تاکہ راہ خدا میں جو فضیلتیں ہیں حاصل وہ آپ کو ملیں. آپ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا, اس نے دے دیا, ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دیتا ہو, وہ نہیں دیا تو عذاب آپ کا ہوگا کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے, دیندار آپ ہیں. اور آپ دیں تاکہ ایک تو اللہ, دیکھیے یہی تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. تو یہ خواتین کو بھی یہ پریکٹس ہر سال کرنی چاہیے کہ یہ میرے زیور, یہ میرا تھوڑا سا حصہ بیچیں اور اس سے میری زکوٰۃ دیں, جو بھی اس کے پورا نصاب بنتا ہے اس کا حساب کریں میری بہنیں, تاکہ یہ اجر یہ ثواب یہ آپ کو ملے, اللہ اور دے دے گا. اسی طرح قربانی کے وقت بھی یاد رکھیے جو مالدار ہے نا اس پر قربانی واجب ہے. تو اگر عورت ہے تو عورت پر اپنی قربانی واجب ہے, وہ خود اپنے پیسے نکال کر دے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے بھی قربانی کی جائے. آپ کے شوہر نے آپ کے والد نے کر دی, اچھی بات ہے, لیکن ثواب تو انہیں مل گیا, آپ اس ثواب میں حصہ لیں تاکہ یہ عادت بنے آپ کی بھی. مال سے محبت ہی تو چیک کری جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں, وہاں یہ دل اور یہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس بندے یا اس بندی کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے. اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے, دین کی محبت عطا فرمائے. اچھا زکوٰۃ دینے میں ایک اور بڑا مسئلہ, ایک تو زکوٰۃ پراپر بناتے نہیں ہیں, حساب کر بھی لیا تو زکوٰۃ دینے میں بڑی سستی ہے, یار ہم تو پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں. نہیں جناب, اگر زکوٰۃ کا دن آ گیا اور آپ کی زکوٰۃ آپ پر لاگو ہو گئی تو آپ نے اسی دن زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر آپ گریجولی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سال ایڈوانس ہو جائیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی کا یوم نصاب پہلی رمضان اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ روپے, تو ایک رمضان کو وہ 10 لاکھ تو پہلے دے دے تاکہ پچھلے سال کی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی, اور اب اگلے رمضان تک وہ ہر مہینے لاکھ روپے دیتا رہے زکوٰۃ. اگلے رمضان میں جا کے کیلکولیٹ کر لے, 8 لاکھ دے دیے تھے, اب 10 بنتے تو 2 دے دے, 10 دے دی اور 12 بنتے تو مزید 2 دے دے, کم بنتے. اب ایسا بھی دیکھو شریعت کے طریقے آسان ہے کہ کسی نے پورے سال میں زکوٰۃ دے دی 10 لاکھ روپے, بعد میں کیلکولیشن کی زکوٰۃ تو بنتی تھی 9 لاکھ روپے, تو کوئی بات نہیں 1 لاکھ روپے اگلے سال کی زکوٰۃ کے لیے کیری فارورڈ کر لیں. تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور آسانی ہے. تو زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو فوراً دے دیں, اس کو ڈیلے نہ کریں, یہ وبال اپنے اوپر نہ رکھیں. اب تیسری بات, زکوٰۃ دیں کس کو؟
اس میں بھی بڑی سستی ہے، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، بھائی ہم کو تو یار ہم بانٹ دیتے ہیں رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے چیک کیا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بس یار اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کی دکان پہ 50,000 کا ادھار کوئی لینے آتا ہے تو 5 سوال کرتے ہو، کدھر سے آئے ہو، کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے، دکان کدھر ہے، ایسے کیسے ادھار دے دوں؟ اپنے پیسے دینے ہیں تو 4 سوال 5 سوال گارنٹیاں بھی لینی ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے تو کوئی محنت نہیں کرنی۔ تو زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ آپ کا میرا کام صرف زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالنا نہیں ہے، اس فریضے کی ادائیگی جب ہوگی جب آپ اس کو مستحق تک پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ ہاں اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو ان پر یقین ہے تو پھر ان لوگوں کے ذریعے زکوٰۃ دی جائے۔ مگر زکوٰۃ دینے کا بہترین جو یہ سمجھے کہ گھر کہہ لیں، بہترین ہیڈ کہہ لیں، سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، ہاں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیے گا کہ یار رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلے حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی بے شک عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے۔ تو کمال کی آرگنائزیشن ہے، نمازی بھی بناتی ہے، قرآن بھی پڑھاتی ہے، جنت کے راستے پر بھی ہمیں لے جاتی ہے، اور بیمار ہو جائیں تو خون بھی دیتی ہے، پرابلم آ جائے تو کھانا اور راشن بھی پہنچاتی ہے۔ تو اتنی ساری ڈائمینشنز میں اگر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہو، اور پھر کرسٹل کلیئر اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے الحمدللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آڈٹ فرم سے آڈٹیں ہو رہی ہیں، آپ بھی ہمارا پارٹ بنیے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اپنا صرف ڈونیشن نہ دیں، آپ دعوت اسلامی کا پارٹ بنیں اور اپنا ڈونیشن اپنے ہاتھ سے ہی خرچ کر لیں۔ دعوت اسلامی کے کسی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح جوائن کریں کہ خود ہی اسے لیڈ کریں، تاکہ صرف اپنے دنیا کے لیے کام نہ کریں، اپنے کاروبار ہی کو ٹائم نہ دیں، اپنی آخرت کے لیے بھی ہم یہ کام کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس رمضان کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے، خوب عبادتیں کرنا، سارے روزے اور تراویح پڑھنا اور رکھنا، اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔